کی صورت بڑی حسین ہے، اس کا چہرہ بڑا حسین ہے، اس کا آواز بہت میٹھا ہے، جب وہ بات کرتا ہے، جب وہ کلام پڑھتا ہے تو لوگ اس کے قدموں میں گر جاتے ہیں، بے اختیار اپنا آبائی دین چھوڑ دیتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے طفیل، میں تجھے منع کرتا ہوں کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار نہیں سننا، اس کا قرآن نہیں سننا، اس کے مجلس میں نہیں جانا۔ وہ طفیل کہنے لگا کہ میں عرب کا ایک دانش مند انسان ہوں، میں کوئی پاگل نہیں کہ اپنا آبائی دین چھوڑ دوں گا، تو مجھے کیا سمجھاتا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا کہ نہیں نہیں اے طفیل، اس کے پاس ایسا کلام ہے جو بھی سنتا ہے آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگتے۔ اللہ 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 اللہ۔ وہ طفیل رات ٹھہرتا ہے، صبح سویرے وہ مکہ کی گلی سے گزرتا ہے، وہ حرم کی طرف جا رہا تھا، مسجد الحرام کی طرف جا رہا تھا، چلتے چلتے گلی میں ایک دروازے کے اندر سے اسے میٹھا آواز سننے میں آیا۔ سبحان اللہ۔ طفیل کے قدم رک گئے، طفیل کے قدم رک گئے، وہ سننے لگا، وہ سننے لگا، یہ کیا ہے؟ میں نے شاعروں کا کلام سنا، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، میں نے جادوگروں کے کلام سنے، یہ جادو کا کلام نہیں، میں نے انسانوں کے بڑے فصیح و بلیغ خطبے سنے، یہ انسانوں کا کلام نہیں، یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ کھڑے ہو گئے، سنتے رہے، سنتے رہے، سنتے سنتے آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ سنتے سنتے اللہ اللہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو دروازہ کھلتا ہے تو بددعا والا چہرہ میرے آقا کا نظر آ جاتا ہے اور سرکار کے قدموں میں گر کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کے کلام کی تاثیر ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا قرآن مجید پڑھتے ہیں تو لوگ دیوانہ وار دین میں داخل ہوتے ہیں۔ حضرت وہب بن قابوس ایک میرے آقا کا شیدائی غلام، میرے محبوب کا بولو غلام۔ سرکار ایک جنگ میں تشریف فرما ہے اور وہ غلام بھی اپنے بکریوں کا ریوڑ چرا رہا ہے، بکریاں چراتے چراتے اسے میرے آقا کی یاد آ جاتی ہے۔ اللہ، یہ میرے آقا کی یاد جن کے دلوں میں یہ شمع جلتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس محبت اور عشق کا ایک ذرہ نصیب فرمائے۔ اللہ اللہ، اس میں یہ بکریاں چراتے چراتے اس کو میرے آقا کی یاد آ جاتی ہے اور آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور بھاگتا ہوا مدینہ جاتا ہے میرے آقا کے دیدار کے لیے۔ بولو کس لیے گیا؟ میرے آقا کے دیدار کے لیے مدینہ طیبہ چلتا ہے۔ مدینے میں آیا، پتا چلا کہ میرے آقا میدان جنگ میں تشریف فرمائے، وہ وہیں سے جنگ کی طرف چلتا ہے۔ اللہ اللہ، میدان کردار میں آتا ہے، لڑائی زوروں پہ چل رہی ہے اور یہ غلام بھی اپنا سر اپنی جان میرے آقا کے دین میں فدا کر دیتا ہے اور جب یہ زخموں سے بےتاب ہو کے نیچے گرتا ہے، زخم پورا بدن اس کا زخمی ہے، یوں تڑپ رہا ہے لیکن اس کی آنکھیں گھوم رہی ہے، کسی حسین چہرے کی تلاش ہے۔
دیکھتا رہا، اچانک وہاں قریب سے میرے آقا گزرتے ہیں، میرے آقا کا گزر ہوتا ہے، اس کی چیخ نکل جاتی ہے، ادرکنی یا رسول اللہ۔ میرے آقا یہاں دیکھیے، یہ غلام سسک رہا ہے، تڑپ رہا ہے تیرے دیدار کے لیے، تو اس کی یہ درد مندانہ آواز سن کے میرے آقا قریب آتے ہیں، اور وہ بھی سرکتے سرکتے اپنا سر میرے آقا کے قدموں پہ رکھ دیتا ہے، اپنا سر آقا کے قدموں پہ رکھ کے کہتا ہے فزت برب الکعبۃ، کعبے کے رب کی قسم میری مراد پوری ہو گئی، میری تمنا پوری ہو گئی کہ آج آقا کے قدموں میں میری جان فدا ہو رہی۔ پھر یار دا نظرانہ لے یار دے کو لائے، پھر یار دا نظرانہ لے یار دے کو لائے، محبوب دی مرضی ہے، کل لالیا ٹھکرائے، محبوب دی مرضی ہے، کل لالیا ٹھکرائے، جنت دی جڑی خواہش اے میرے خدا مینوں، جنت دی جڑی خواہش اے میرے خدا مینوں، محبوب دے قدماں سے میری جان نکل جاوے، آقا کے قدموں پہ میری جان نکل جاوے، کون انہاں سمجھاوے آپ جیا کہڑوں دیا کالیاں زلفاں دی، رب آپ قسم چاوے۔ نعرہ تکبیر، کوئی بلند آواز سے جواب دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نادر اسلام، نادر اسلام۔ اللہ 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 میرے آقا کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے فزت برب الکعبۃ، کعبے کے رب کی قسم آج میری مراد پوری ہو گئی۔ اللہ 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 تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب کرے۔ یہ پچھلے سال کی بات ہے، میں بچوں سمیت گیا سرکار کی حاضری میں، تو میری امی جان فرما رہی تھی کہ جب عورتوں کا نمبر لگتا ہے اور سرکار کی حاضری میں آتے ہیں، اللہ اللہ، ایک عورت تھی پنجاب کے رہنے والی، وہ میرے آقا کے قدموں میں آتی ہے اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ صدا اس کے زبان پہ ہے، صلاۃ والسلام پڑھتے گرتی ہے اور کم پرواز ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، زندگی تو یہی ہے نا، زندگی تو یہی ہے۔ اللہ اللہ، جو زندگی آقا کے غلامی میں پوری ہو اور آقا کے قدموں پہ تب پرواز ہو جائے۔ ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی، ساڈا حج اکبری تیری دید ہو گئی، ساڈا حج اکبری تیری دید ہو گئی، تیرا اچھا ہے نا کوئی پریشان، تیریاں تک کے
مرحبا مرحبا خدا کرے قبول ہو خدا کرے قبول ہو خدا کرے قبول ہو خدا کرے قبول ہو ہمارا عشق مصطفیٰ قبول ہو یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہے رسول کے غلام ہے موت بھی قبول ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک گزارش میں ہاتھ جوڑ کے آپ سب بھائیوں سے کرم فرماؤں سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ مجھے آپ کی محبت کی ضرورت ہے, مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں, کیونکہ میں سرکار کے در کا منگتا ہوں اور سرکار کے در پہ ہر سال 2-3 مرتبہ جو سرکار کے در کا منگتا ہوں اس کو کسی اور کے سامنے کوئی کمی نہیں. میں صرف یہ چاہوں گا کہ اگر تم ادھر لاکھ روپے مجھے دو, مجھے خوشی نہیں ہوگی. میری ایک بات سنو اور دل میں لے کے جاؤ, مجھے اس بات کی خوشی. ملاقات حبیب سادی کی ہو گئی, سادہ حج اکبری تیری دید ہو گئی, سادہ حج اکبری تیری دید ہو گئی. تیرا اچا ہے ناوا تینا کوئی پریشاوا, تیری تک کے عطا میں مرید ہو گئی, تیری تک کے عطا میں مرید ہو گئی, تیری تک کے عطا میں مرید ہو گئی, تیری تک کے عطا میں مرید ہو گئی. ملاقات حبیب ساری عید ہو گئی, سادہ حج اکبری تیری دید ہو گئی. اللہ 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 اللہ, یہ میرے آقا کی محبت ہے, میرے آقا کا عشق ہے. آؤ میں تمہیں اس کی بات بتاتا ہوں جس کو دیوبندی مکتبہ فکر والے, اہل حدیث مکتبہ فکر والے, جماعت اسلامی مکتبہ فکر والے, جس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں. ابن تیمیہ میری مراد ہے. ابن تیمیہ کا کتاب اٹھائیے, الصارم المسلول, لکھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے ٹھنڈا پانی سخت گرمی پیاس ہو, اس پیاس کے عالم میں جو ٹھنڈا پانی کتنا تو پیارا لگتا ہے, اس ٹھنڈے پانی سے بھی میرے آقا کو زیادہ پیارا رکھو. بھوک کے وقت میں جتنی روٹی پیاری لگتی ہے, اس سے بھی میرے آقا کو پیارا رکھو. تمہیں آرام اور نیند کتنی پیاری لگتی ہے, اس آرام سے, اپنے چین و سکون سے میرے آقا کو زیادہ پیارا رکھو. اپنے بیٹے سے تم پیار کرتے ہو, لیکن اس بیٹے سے میرے آقا کو زیادہ پیارا رکھو. ماں باپ سے تم پیار رکھتے ہو, ماں باپ سے بھی میرے آقا کو پیارا رکھو. اگر اتنی محبت جتنی اپنی جان سے رکھتے ہو, جان کو کتنا پیارا رکھتے ہو, اس جان سے بھی آقا کو جب تک پیارا نہیں رکھو گے
تم مومن ہی بن نہیں سکتے. اللہ 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 یہ محبت ہے اور محبت پر پاتی ہے, محبت رلاتی ہے, محبت آنسو بہاتی ہے, محبت یار کے لیے راتوں کا آرام برباد کر دیتی ہے. ارے دوستو مجنوں سے کوئی پوچھے وہ کہتا ہے علیہ السلام یا قلبی اذا ما تبت عن لیلا تتوب فآن تائب عن حب لیلا فما لک کلما سکرت تذوب. اے دل تجھے کیا ہو گیا ہے جب لیلا کا سرے بزم نام آتا ہے تو تڑپنے لگتی ہے, تو مچلنے لگتی ہے, تیری دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. اے دل مجھے جواب دے, لیلا کا نام سنتے تجھے کیا ہو جاتا ہے؟ ارے یہ تو کاری لیلا کا پروانہ تھا, لیکن یہ عاشق تو مدینے والے آقا کے میرے بھائی ہو, میں ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آنکھوں کو رونا, جب تک رویا نہ جائے تب تک حجابات نہیں. یہ جو پردے پڑے ہوئے ہیں نا, یہ دیدار سے جو دوری ہو چکی ہے, اگر میرے آقا کا دیدار چاہتے ہو تو اپنے آنکھوں کو رونا. جو روتے ہیں ان کو میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں. کیا تم نے وہ آیت نہیں, وہ حدیث نہیں سنی؟ وہ جو کھجور کا تنا تھا, وہ کھجور کا بے جان تنا تھا جس کے اندر نہ چلنے کی قوت, نہ بولنے کی قوت, نہ ذائقہ, نہ لالسا, نہ شرما, کوئی حص و حرکت نہ تھی. لیکن وہ ایک بنو نجار کی عورت عرض کرنے لگی, یا رسول اللہ میرا بیٹا لکڑی کا کام کرتا ہے, اگر اجازت دے تو میں آپ کے لیے ممبر بنواؤں, اس ممبر پہ تشریف فرما ہو کے آپ جمعے کا خطبہ دیا کریں. تو آپ نے اجازت مرحمت فرمائی. وہ جمعے کے دن ممبر بن کے آتا ہے اور وہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں ممبر لگایا جاتا ہے. میرے آقا حجرہ اطہر سے نکلتے ہیں, حاجی صاحب وہ محراب رسول بیچ میں ہوتا ہے, ممبر اس طرف ہوتا ہے. اب میرے آقا حجرہ اطہر سے نکلتے ہیں, وہ جو پرانا محراب ہے جس پہ اب بھی لکھا ہوا ہے ھذا مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں پر دیوانوں کی قطاریں لگی ہوتی ہیں, وہ قطاریں لگاتے ہیں کہ کہیں اس پہ ایک سجدہ کرنے کا موقع مل جائے. اور بڑی ذوق کی بات ہے کہ وہ جو محراب اصل ہے جہاں پر میرے آقا سجدہ دیا کرتے تھے, اس کو ترک حکومت نے بند کر دیا اور وہ چھوٹا سا ٹکڑا رکھا ہے جس پہ میرے آقا قدمین شریفین رکھ کے نماز پڑھایا کرتے تھے. اب کوئی غلام وہاں سجدہ کرتا ہے تو اس کی پیشانی اس جگہ لگتی ہے جہاں میرے آقا کے قدم لگا. اللہ اللہ. اب میرے آقا یہاں محراب سے آگے گزرتے ہیں, ممبر کی طرف بڑھتے ہیں, تو وہ کھجور کا تنا جس پہ تکیہ لگا کے میرے آقا خطبہ دیا کرتے تھے, جب دیکھا آج یار جدا ہو رہا ہے, آج محبوب جدا ہو رہا ہے, تنی سے چیخیں نکل گئی, وہ ساروں قطار رونے لگا. فسمعنا له صوت العشار, جس طرح اونٹنیاں وہ چیخیں مارتی ہیں اس طرح وہ کھجور کا تنا رونے لگا, چیخو پکار کرنے لگا, آہو پکار کرنے لگا. اللہ اللہ. جس طرح کسی بچے سے ماں بچھڑ جاتی ہے, امی بچھڑ جاتی ہے, وہ بچہ روتا ہے, وہ کھجور کا تنا یوں میرے آقا
محبت میں رونے لگا، تڑپنے لگا، آہیں نکالنے لگا، تو میرے آقا جو ممبر پہ چلے گئے تھے واپس لوٹ گئے اور اس کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگا دیتے۔ اللہ 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 دوستان گرامی، حضرت پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرکار اپنے گھر میں تشریف فرما ہے۔ سامنے ایک گھر تھا جہاں کوئی شادی تھی یا کوئی فنکشن ہو رہا تھا، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں گا رہی تھی، وہ اپنے دھن میں کچھ بول رہی تھی، وہ آواز اس محبت والے عاشق حضرت مہر علی کے کانوں میں پڑتا ہے اور آنکھوں میں سے آنسو بہ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان لڑکیوں کو کہیے کہ یہی شعر گنگناتی رہے، یہی شعر پڑھتی رہے، اچھی ٹھکری گھر سامنے میرے لال پریت نہ توڑی نہ توڑتا نہ توڑن تیری، نہ توڑی نہ توڑتا نہ توڑن تیری۔ تم بھی بولو نہ توڑی نہ توڑتا نہ توڑن تیری، یاری لگا مدنی نال تے میری عربی نال فرید، نہ توڑی نہ توڑتا نہ توڑن تیری۔ اللہ استغفر اللہ، دائم استغفر اللہ، اللہ وہ کھجور کا تنا رویا تو میرے آقا نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ ارے دوستو، آج بھی اگر کوئی روتا ہے تو خدا کی قسم میرے آقا اس کو سینے سے لگاتے ہیں۔ کیا تم نے سمجھا ہے کہ مدینہ دور ہے؟ بولو، کیا تم نے سمجھا ہے کہ میرے آقا ان سے دور ہے؟ نہیں نہیں، خدا کی قسم میرے آقا دور نہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا آقا، میرا محبوب، میرا دلبر تمہیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بٹائی فرماتے ہیں، ہمارے سندھ کے شاعر ہیں، وہ فرماتے ہیں صاحب جو سبری بڑے تیری نہ ہے پڑے، میرا دل بر سانس سے بھی زیادہ قریب ہے، تو سے دور مت سمجھنا۔ صاحب جو سبری بری نہ ہے پڑے، چہری کی نسرے ساتھ کری صاحبی، الصلاۃ والسلام علیکہ علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک بہت بڑے اللہ کے کامل ولی ہو گزرے ہیں سید حسن، ان کا لقب تھا رسول نما۔ کیا؟ رسول نما، یعنی میرے آقا کا دیدار کرانے والا، اللہ۔ ان کا یہ اعزاز تھا کہ جو بھی محبت کے ساتھ ان کی خدمت میں آتا تھا اس کو میرے آقا کا دیدار کرا دیتے تھے، ان کو دیدار اللہ۔ یہ اللہ والوں کے نزدیک یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ہمارے سندھ کے بزرگ گزرے ہیں
حضرت مخدوم محمد اسماعیل پریالو شریف والے. پریالو ہندی میں کہتے ہیں محبوب کا شہر. پریالو مانے محبوب کا شہر. ان کے شہر کا نام تھا پریالو. تو آپ ایک جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک جنگل میں بیٹھے تھے, تو کوئی عورت راستہ بھول کے وہاں پہنچی. تو اس عورت نے کہا کہ حضرت مجھے پریالو جانا ہے, میں راستہ بھول گئی. آپ نے فرمایا کہاں جانا ہے؟ کہاں پریالو جانا ہے, محبوب کے شہر جانا ہے, محبوب کے نگری میں جانا ہے, محبوب دلبر کے شہر کا دیدار کرنا ہے. بس یہ سننا تھا, آپ کو وقت آ گیا. آپ نے فرمایا میدان میرے پیچھے آ جا, تجھے پریالو دکھا دیتا ہوں. ابھی 2 قدم چلے ہیں تو مدینہ طیبہ چھوڑ. کہاں پہ سکھر, کہاں سکھر, کہاں مدینہ. 2 قدم چلے مدینہ پہنچ گئے. اللہ. دوسرے ایک مجذوب فقیر گزرے ہیں لاڑکانہ کے طرف, ان کا نام تھا چھتو. چھتو فقیر ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اپنے مستی کی کیفیت. یہ فقیر لوگ, یہ مستانے لوگ, یہ دیوانے لوگ, یہ دیوانے لوگ, یہ میرے آقا کی محبت میں مستانے لوگ جو کہتے ہیں چلو آیا محبت میں چلو آیا. چلو کہتے پاگل کو, چلو آیا محبت میں چلو آیا. کہو مات محبوب, کہو مات محبوب, گریبت میں چلو آیا. چلو آیا, چلو آیا, چلو آیا, چلو آیا محبت میں چلو آیا. وہ دیوانہ بیٹھا ہوا, کسی نے پوچھا حضرت مجھے محبوب کا بنگلہ دکھائی دے. اب وہاں لاڑکانہ میں ایک زمیندار ہے, اس کا نام ہے محبوب خان. اس کا بنگلہ مشہور ہے محبوب کا بنگلہ. جس طرح آپ کہتے ہیں نا یہ فلاں خان کی کوٹھی ہے, یہ فلاں کا بنگلہ ہے, یہ فلاں کی فلیٹ ہے, اس طرح کہتے ہیں نا. تو وہ مشہور تھا محبوب کا بنگلہ. تو اس آدمی نے پوچھا کہ حضرت محبوب کا بنگلہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا یہاں. تو یوں کیا, دھوپ سے ہاتھ اوپر رکھتے ہیں نا, فرماتے وہ دیکھو, وہ دیکھو. یوں دیکھتا ہے تو گنبد خطرہ نظر آ گیا. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوث اعظم, دلبر سعید. اللہ. آپ فرماتے ہیں بیٹے ہمارا تو محبوب کا بنگلہ یہ ہے, اب تم اپنا محبوب جانو, اس کا بنگلہ جانو. ہمارا محبوب یہ, اس کا بنگلہ یہ ہے. اللہ اللہ سبحان سبحان. یہ دیوانگی نصیب ہو جائے, یہ محبت نصیب ہو جائے تو پھر مزہ تو پھر ہے نا. ارے فرزانگی تو تم نے دیکھی, عقل مندی کے تو تم نے پھل کھائے, لیکن دیوانے بن کر تو دیکھو, میرے آقا کی محبت کے مستانے بن کر تو دیکھو. ان مستوں کو کیا ملتا ہے, ان دیوانوں کو کیا ملتا ہے. سبحان اللہ. آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا, ہم نے تجھ سے دیکھا تیرا دیوانہ, ہم نے تجھ سے دیکھا تیرا دیوانہ. وہ دیکھو وہ دیوانے رو رہے ہیں, ادھر دیکھو تو یہ دیوانے رو رہے ہیں. آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا, ہم نے تجھ سے دیکھا تیرا دیوانہ. آتے ہیں شہنشاہ بھی اشکوں لیے در پر, آتے ہیں شہنشاہ بھی کش کو لیے در
کس شان کا ہے تیرا دربار کریمانہ، کس شان کا ہے تیرا دربار کریمانہ، آقا تیری محفل کا ہے رنگ جدا گانا۔ اللہ وہ سید حسن رسول ماجد کا لقب ہے، میرے آقا کا لوگوں کو دیدار کرا دیتے ہیں۔ ان کی زوجہ محترمہ مخدومہ اس نے عرض کی، حضرت آپ نے ہزاروں کو سرکار کا جلوہ دکھا دیا، میں بھی تو آپ کی غلام ہوں، مجھے بھی سرکار کا جلوہ دکھا دیجیے۔ کس نے عرض کیا؟ آپ کی زوجہ محترمہ، مجھے میرے آقا کا دیدار کرائیے۔ بولو کیا ہو جائے؟ بولو تو صحیح۔ سرکار کا آقا کا یہ دیدار بھی کوئی دیدار ہوگا نا، کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے انک بأعیننا، میرے محبوب تو تو ہر وقت ہماری نظروں میں ہے، میری آنکھیں تو تجھے ہی دیکھتی رہتی ہے۔ یہ بھی تو کوئی مکھڑا ہے نا، جس کو خود اللہ تعالیٰ تکتا ہو، اس محبوب کا تین چہرہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیدار کرا۔ تو آپ نے فرمایا تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے عرض کی کہ حضرت مجھے میرے آقا کا دیدار کرا دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا تو ایسے کر، آج نئے کپڑے پہن، ہار اور سنگار کر، خوشبو لگا، اپنے آپ کو سجا، آج رات تجھے دیدار ہو۔ تو اس محبت والی نے نئے کپڑے پہنے، بڑی وہ اپنے جسم کی بناؤ اور سجاوٹ کی۔ اب وہ بزرگ کیا کرتے ہیں، سید حسن رحمت اللہ علیہ کیا کرتے ہیں کہ اس بیوی کا جو بھائی تھا، خالہ کہتے ہیں، اس کو جا کے کہا تمہاری بہن کا تو حال دیکھو، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میں تو ضعیف ہو چکا ہوں، اور یہ جو بھی بناؤ سنگار کر رہی ہے کس لیے؟ اللہ، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ بناؤ سنگار کس لیے کر رہی ہے؟ اب اس نے حقیقت کو نہیں سمجھا اس بھائی نے کہ یہ راز کیا ہے، اس نے اس کا مقصد غلط لیا، بزرگ کا مقصد تو کچھ اور تھا کہ یہ بن سج رہی ہے آقا کے دیدار کے لیے۔ اس نے سمجھا کہ شاید یہ پتہ نہیں کیا مرد بوڑھا ہے اور یہ بناؤ سنگار کر رہی ہے، خدا جانے اس کا کیا ارادہ ہے، کیا مقصد ہے۔ وہ جو ناراض ہوا اس نے آ کے 2 تھپڑ مارے، اپنی بہن کو 2-4 تھپڑ مارے اور اس کو برا بھلا کہا۔ جب اس کو تھپڑ لگتے ہیں تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس کے آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگتے ہیں اور منہ مدینہ طیبہ کی طرف کر کے پکارتی ہے، یا رسول اللہ، میں نے تو تمہارے دیدار کے لیے یہ بناؤ سنگار کیا تھا، اب لوگوں نے تو غلط تصور لے لیا، میرا آقا میرا تو اور کوئی یار نہیں، میرا تو یار تو دلدار ہے، میرا آقا تو ہے، میں تو تیرے لیے سب کچھ کر رہی تھی۔ اللہ اللہ روتی ہے اور میرے آقا کو پکارتی ہے، کر دو اللہ کرم، اے میرے شاہ امم، کر دو اللہ کرم، اے میرے شاہ امم، دید جلو کی عطا، دید جلو کی عطا کیجیے آنکھیں نم، اے میرے شاہ امم، کر دو للہ کرم، اے
دیدار کرا دیتا عاشق دا کمے رونا دھونا تے بن رون نہیں منظوری عاشق دا کمے رونا دھونا بن رون نہیں منظوری کوئی رونے میں دید دکھاتے کوئی روتے میں حضوری دور والے تو یہاں رو رہے ہیں لیکن مدینے بیٹھے ہیں ان سے پوچھو وہ کیوں رو رہے ہیں وہ کیوں رو رہے ہیں وہ تو جلوے سے دیکھ رہے ہیں پھر بھی رو رہے ہیں کوئی نہ رو دینے دید دکھاتے کوئی رو دینے بچ حضوری آزم عشق بچ رونا کہنا ہمیں حاضر ہو ہمیں دوری ہو تو مدینہ اللہ اللہ اب وہ سید حسن کی زوج محترمہ رونے لگی اور منہ مدینہ طیبہ کی طرف کیا جب مشکل کوئی آن پڑے سرکار مدینہ کو یاد کرو آتے ہیں مدد کو میرے نبی سرکار ہی سے پر یاد کرو جب مشکل کوئی آن پڑے سرکار مدینہ کو یاد کرو آتے ہیں مدد کو میرے نبی سرکار سے پر یاد کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ اللہ وہ زوجہ محترمہ ہزاروں کے ساتھ رونے لگی اور سرکار کو پکارنے لگی بھائیوں دل سے جو نکلتی ہے اثر رکھتی ہے دل سے جو نکلتی ہے کیا اثر رکھتی ہے پر نہیں قوت پروار رکھتی ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ اب وہ رو رہی ہے گڑ گڑا رہی ہے اور سرکار کو پکار رہی ہے تو بس وہ روتے روتے تو سوئی تو سرکار کا دیدار ہو اب سرکار کا دیدار ہو گیا اس کو سرکار کا صبح اٹھی اور اپنے شوہر محترم کے قدم چومے ہاتھ چومے عرض کی کہ حضرت یوں ہی کرم کر دیتے یوں ہی کرم کر دیتے یہ جو مار مجھے دلائی یہ مجھے مار جو دلائی یوں ہی کرم ہو جاتا آپ نے فرمایا تیرا دل سے درد تھا رونے کی کیفیت تو تیرے اندر نہیں تھی میں نے کہا ایسا عمل کروں کہ تیرا دل ٹوٹ جائے دل میں درد اور محبت اور رونا نصیب ہو جائے بس رونا ہو گیا اور دیدار کے دروازے کھولے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ اللہ کسی نے کہا ہے کہ پیر مہر نکائی تھے بیٹھ ہو جائے اللہ اب دعا کرتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈھولتی
آپ کا توجہ ادھر ہونا چاہیے. آپ کرسی کو نہیں دیکھے مجھے دیکھیں. کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. محبت والوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. یار کی یاد آ جائے, محبوب کی یاد آ جائے, پھر نیند کہاں, پھر سکون کہاں, پھر چین کہاں. چین تو تب آئے گا جب یار کا دیدار ہو جائے گا. کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. چپ کرے نہیں علی ابتدا نہیں ڈھولن دی. چپ کرے نہیں علی ابتدا نہیں ڈھولن دی. دساں گل کی خزینے دی, دساں گل کی خزینے دی. سارا جگ کھاتا ہے خیرات مدینے دی. سارا جگ کھاتا ہے خیرات مدینے دی. بولو نا. سارا جگ کھاتا ہے. کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. جنہوں نے دیکھا, جنہوں نے وادی ہمراہ میں اللہ اللہ ہاں بسنت بدر شانی میں متھم کے لاٹ نورانی میں کالی زلف میں اکھ مستانی میں کالی زلف اللہ اللہ کالی زلف میں اکھ مستانی میں مخمورہ کی ان مد بھریا. اس صورت نو میں جان اکھا جانا اکھا جانے جہان اکھا. سچ آکھا تے رب دی شان اکھا جتے شان تو شانہ سب بڑھیا. سبحان اللہ اجمل کلمہ احسن کلمہ اجمل کلمہ. کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا اس بات کیا کتنے جالریا. کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا. جلوہ دیکھا انہوں نے کہا کوئی مثل نہیں, اور جنہوں نے دیکھا نہیں وہ کہہ رہے ہیں کل انما انا بشر مثلکم. اللہ تعالیٰ سرے فضل روز محشر ان سب کو اکٹھا کرے گا, ان سب کو اکٹھا کرے گا. آؤ دیکھو میرے یار, تم کہتے تھے ہماری جیسا ہے, اب دیکھو, اب میرے وقتوہا والے چہرے کو دیکھو, میرے محبوب کے لیل والے زلفوں کو دیکھو. اس کے دیدار سے اپنے آنکھوں کو منور کرو. تم تو کہتے تھے ہمارے جیسا ہے, اب دیکھو کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. چپ کرے کوئی ساویا جو دھریا مکھڑا دکھاؤ ڈھولن اکھیں ڈاڈیاں او دھریا. مکھڑا دکھاؤ ڈھولن اکھیں ڈاڈیاں او دھریا. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہ اللہ سبحان. جنہوں نے دیکھا نہیں وہ کہتے ہیں ہمارے جیسا ہے. ارے مصر کی عورتوں نے جب اس
نے یوسف کا جلوہ دیکھا نہیں تھا، زلیخا کو تانے دیتی تھی کہ زلیخا اپنے غلام سے، نوکر پہ عاشق ہو گئی، بشر پہ عاشق ہو گئی، کہاں تو وزیر اعظم کی بیوی، کہاں تیرا مرتبہ، کہاں یہ غلام جو مصر کی منڈیوں میں بکتا رہا ہے، اے زلیخا تو نادان ہو گئی۔ تو زلیخا نے ان کو دلیل نہیں دیے، ان کو اور باتیں نہیں بتائی، کیا کیا کہ انہیں اعتراض والوں کا جواب یہ ہے کہ ان کو ایک جھلک اپنے حبیب کا چہرہ پھر جب اس نے یوسف بے نقاب ہوا، اس نے یوسف بے نقاب ہوا، مصر کے عورتوں نے جب حسین مکھڑا حضرت یوسف علیہ السلام کا دیکھا تو وہ پھل ان کے ہاتھوں سے گر گئے اور ہاتھ کاٹ بیٹھی، خون بہنے لگا، یہ ان کی ہڈیاں کٹ گئی، ناخن کٹ گئے، لیکن اپنے درد کا احساس نہیں رہا۔ ارے ہاتھ کٹ جائے تو یوں کہنا چاہیے کہ ہائے اللہ مجھے درد ہے، ہائے اللہ میری انگلیاں کٹ گئی، نہیں، وہ اپنے درد کی بات ہی بھول گئی، وہ کہنے لگی فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا۔ ایک گھڑی میں فیصلہ ہو گیا، اب تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی بشر ہے، نوکر ہے، غلام ہے، اب کہیں گے حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ تو بشر ہے ہی نہیں۔ جنہوں نے جلوہ دیکھا نہیں وہ یوں کہتے ہیں، اور جنہوں نے دیکھ لیا وہ تو یوں ترنم میں گاتے ہیں، وہ یوں پکارتے ہیں کوئی مثل نہیں کوئی مثل نہیں ڈھولنی، چپ کرے میرے علی اتھے جان یا بولنی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس حبیب کا جلوہ حضرت مولانا جامی حضرت جامی وہ عشق والے جامی، وہ محبت کے بہتر جامی، وہ عشق رسول میں بھنے ہوئے جامی مدینہ جاتے ہیں، راستے کے ساتھ مدینہ جاتے ہیں تو رات کو مدینے والوں کو میرے آقا خواب میں نظر آتے ہیں کہ ایک میرا دیوانہ آ رہا ہے، اس کو مدینے میں آنے نہ دیا جائے، وہ ایسا مستانہ ہے، وہ مدینے میں آئے گا تو مجھے مزار سے اٹھ کے اس کے ساتھ ملنا پڑے گا۔ غلام ہے رسول میں کے مصطفیٰ۔ تو اب مدینے کے لوگ چاروں رستوں پہ بیٹھ گئے کہ اس مستانے کو جانے نہیں دینا۔ وہ قافلہ آیا، پوچھا کہ تمہارے اندر کوئی ایسا مستانہ ہے؟ دیکھا وہ جس کی آنکھیں خشک نہیں ہوتی، جس کی آنکھیں سرد ہے، جس کے اندر سے آہستہ نکل رہی ہے، جس کا رنگ سرد ہو گیا ہے، وہ جامی آ رہا ہے۔ جامی تجھے مدینہ شریف میں جانے کی اجازت نہیں، تو یوں چیخ نکل جاتی ہے اور گر جاتا ہے، اور ایک پہلے میں کھڑے ہو کے مدینہ شریف کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں سکترا کاش جامی محمود احانت فرزبانت گہدینا۔ کاش میں مدینے کی گلیوں کا کتا ہوتا، مدینے کی گلیوں کا۔ پچھلے سال کی بات ہے، درویش مدینہ طیبہ میں ملا، اس نے کہا جبل احد کے قریب میرے کچھ معتقدین رہتے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت ایک عجیب منظر دیکھے،
کہ ایک کتا ہے ہماری 4-5 منزلہ عمارت اوپر بیٹھا ہے، اس کو نہ چڑھتے دیکھا نہ جاتے دیکھا، یہ سیڑھیاں، یہ گھر ہے، یہ فلیٹ ہے، یہ اوپر چھت پہ کیسے کتا پہنچ گیا؟ اب وہ کتا بھی ایسی کتا ہے کہ اس کی نظریں گنبد خضرا کی طرف ہے اور کتے کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، وہ رو رہا ہے، اس کو گوشت دیتے ہیں، مچھلی دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، کھاتا نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھتا نہیں ہے، اس کی نگاہیں روزہ اطہر کو دیکھ رہی ہے۔ اللہ، وہ بزرگ فرما رہے تھے، میں اوپر گیا، مجھے لے گئے وہاں جب گیا تو دیکھا وہ کتا اتنے استغراق میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہ آنکھ نہیں جھپکاتا تھا، ادھر ادھر نہیں دیکھتا تھا، اس کی نگاہیں تیار کے وہ کیسے کہہ رہے تھے، محبوب کا بکرا، جی سبحان اللہ۔ تو میں نے اس کو گوشت دیا اور کہا تجھے واسطہ ہے اس روزے والے کا، یہ لے لے۔ تو اس نے ایک بوٹی لی، پھر ادھر دیکھنے لگا اور آنسو بہنے لگے۔ تو میں نے ان کو کہا اس کو مت چھیڑو، یہ نہ جانے کتا ہے یا کوئی اور چیز، اس رات کو تو وہ شہر والا جانے۔ اللہ اللہ اللہ، سگت کاش جامی نام بودے، سگت کاش جامی نام بودے، سگت کاش جامی نام بودے، قیامت فرض فانت کاجینا۔ ایک کاش میں مدینے کی گلیوں کا کتا ہوتا تو کہیں آج کپڑا مجھے بھی دے دیتے۔ اللہ اللہ۔ تو دوسرے دن کیا کیا، وہ جو بکریوں کے ریوڑ مدینے والوں کے جاتے تھے، ان میں بکریوں کے ساتھ یوں بکریوں کی طرح چل رہے۔ پھر مدینے والوں کو خواب ہوتا ہے کہ کل یہ مستانہ اس صورت میں آئے گا۔ اللہ 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 اللہ، جانی کو پھر روک لیتے ہیں تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، پانی اس کے محلق میں ٹپکاتے ہیں تو رو کے کہتا ہے اب تو دریا کر بنو شم تر نہ کر ددگاہ ماں، شربت دیدار باید عاشق دیدار لا۔ اگر 7 دریا بھی پی لوں تو میری یہ پیاس نہیں بجھے گی، مجھے تو یار کا دیدار چاہیے۔ یہ کل میں نے واقعہ بیان کیا تھا، کہ کسی بھائی نے لکھا ہے کہ وہ واقعہ پھر بیان کیا۔ اللہ اللہ، قافلہ مدینہ طیبہ کی طرف جا رہا ہے، ہمارا بھی کوئی قافلہ ہمارا بھی چلیے، ہمیں بھی یہ حاضر نصیب ہو جائے۔ اللہ اللہ، وہ چلتے مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں، راستے میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو اب بس رک جاتی ہے، لوگ اترتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں، اور پوری جماعت جتنی بھی تھی پھر بس میں آ جاتی ہے، لیکن ایک سیٹ خالی ہے۔ وہ ڈرائیور ہارن لگا رہا ہے کہ یہ سیٹ خالی ہے، یہاں پہ کون بیٹھا تھا؟ بس والوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، وہ نظر نہیں آتے۔ اللہ اللہ، تو بس والا عملہ نیچے اترتا ہے، کیا دیکھتے ہیں وہ عورت نے جس کا چہرہ مدینہ طیبہ کی طرف ہے، اور آنکھوں میں سے ٹھپ ٹھپ آنسو برس رہے، چاروں قطار رو رہی ہے۔ تو بس والوں نے کہا امی جان چلیے، دیر ہو رہی ہے، چلو مدینے چلتے ہیں۔ تو عورت دھاڑے مار کے رونے لگی۔ بس والے اتر آئے، امی کیوں روتی ہے؟ مدینے چلنے سے تجھے کیا رکاوٹ ہے؟ تو رو کے کہنے لگی کہ میں
اپنے ملک کی ایک رنگی عورت ہوں، فاحشہ عورت ہوں، اور مدینہ مدینہ پاک مدینہ، اب کیا منہ لے کر جاؤں، کیا چہرہ دکھاؤں گی میرے آقا کی دربار میں، کیا چہرہ دکھاؤں گی؟ اس لیے رو رہی ہوں، اپنے گناہ یاد آ رہے، اپنی خطائیں اپنے گناہ یاد آتے ہیں، روتی ہوں کہ سرکار کو کیا منہ دکھاؤں؟ غور کر رہی ہے، اور اسی بس میں ایک اللہ کا کامل ولی بیٹھا ہے، وہ بس کے اندر یوں گردن جھکاتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہے اور سرکار کا جلوہ نظر آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے ولی، اے میرے پیارے اٹھو اٹھو، اس عورت کو جا کے خوشخبری سنا دو، اس کو کہو مدینہ ہی تو وہ دربار ہے جہاں پہ گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ گھبراتی کیوں ہے؟ آجا 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 میرے دربار میں، آجا میرے دربار میں گناہوں کی معافی ملتی، بٹتی ہے شفاعت کی خیرات مدینے میں، بٹتی ہے شفاعت کی سرکار محمد کی ذات مدینے میں، کچھ اشک ندامت کے، کچھ ہار درودوں کے، یہ لے کے چلے گے ہم سوغات مدینے میں، یہ لے کے چلیں گے ہم اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حبیب کے محبت کا کوئی ذرہ عطا، بس درد حاصل کن کہ درما درد داروے جاں درد و عالم درد اللہ گر بود ای درد دامن گیر دو، بس بود ای درد دائم پیر دو۔ یہ درد کا ذرہ مل گیا تجھے مرشد کامل مل گیا، یہ درد مل گیا تیرے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ کے واسطے پیدا کیا انسان کو، برکات کے لیے کچھ کم نہ تھے قلوبیاں، یہ فرشتے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں فرشتے عبادت کے لیے تو وہی کافی تھے، اور انسان جو آیا اسی درد دل کے لیے تو ایک لاپانی محبوب کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور فرمایا اس کے ساتھ دل لگاؤ، سب اس کے ساتھ دل لگاؤ، اس کا درد پیدا کرو، تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا۔ اللہ اگلے پچھلے اس ایک محبوب پہ اگلے پچھلے آتے۔ اب اس موضوع کو میں اٹھاؤں تو خدا کی قسم رات بیت جائے گی کہ اگلے پچھلے میرے آقا کے عاشق، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ بس درد والوں کے ساتھ بیٹھو، اگر درد نہیں ہے تو درد والوں کی صحبتوں میں بیٹھو، اللہ کے ولی، پھر وہ چشتی ہوں، پھر قادری ہوں، نقشبندی ہوں، سہروردی ہوں، جاؤ درد والوں کی محفل میں بیٹھو تو درد والا ذرہ تمہیں بھی نصیب ہو جائے۔ یہ درد محبت مل گیا تو تمہارے دونوں جہاں میں بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کی محبت اور درد سے ہمارے ویران دلوں کو آباد فرمائے، اور ہمیں اپنے حبیب کی محبت والی زندگی عطا فرمائے، حبیب کی محبت والا موت عطا فرمائے۔